بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 97 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ توفیق ربانی سے ہم نامِ پارے کا 5واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 159 سے لے کے 171 یعنی 13 آیات شامل ہیں، جبکہ دورائی کا نصاب اس سبق کے مقابل میں 7ویں پارے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 82 سے لے کے 94 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں قوم موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں امتن ایک گروہ یہدون بالحق، حق کی رہنمائی کرتا تھا، وبہ یعدلون اور اسی کے مطابق انصاف کیا کرتا تھا۔ وقطعناہم اور تقسیم کر دیا ہم نے انہیں اثنتئی عشرۃ اسباطا امما، 12 الگ الگ قبیلوں کی صورت میں۔ وأوحینا الی موسیٰ اور ہم نے وحی فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اذ استسقاہ قومہ، جب اس نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا مانگی، ان اضرب کہ مارو بعصاک الحجر، اپنے عصا کو چٹان پر، فانبجست منہ پس پھوٹ نکلے اس میں سے اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے۔ قد علم یقیناً جان لیا، کل اناس ہر گروہ نے، مشربہم اپنا اپنا گھاٹ، وظللنا اور سایہ کیا ہم نے، علیہم الغمام ان پر بادلوں کا، وانزلنا اور ہم نے اتارا، علیہم المن والسلوی ان پر من و سلوہ، کلو کہ کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیں، وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ولیکن کانوا البتہ وہ تھے، انفسہم یظلمون اپنے آپ پر ظلم کرتے، یعنی وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا گیا ان سے، اسکنوا سکونت اختیار کرو، هذه القریۃ اس بستی میں، وکلوا اور کھاؤ، منہا اس میں سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، وقولوا حطۃ اور کہو یعنی دعا کرو کہ بخش دے، وادخلوا الباب اور داخل ہو جاؤ شہر کے دروازے سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے، نغفر لکم تو ہم بخش دیں گے، خطیئاتکم تمہاری خطائیں، سنزید المحسنین ان قریب ہم زیادہ دیں گے خوب کاروں کو، خوبی سے عمل کرنے والوں کو۔ فبدل الذین پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے، ظلموا منہم ظلم کیا اپنے آپ پر ان میں سے، قولاً ایک بات سے، غیر الذی خلاف اس کے جو قیل لہم کہی گئی تھی انہیں، فارسلنا علیہم پھر ہم نے بھیجا ان پر، رجزا من السماء آسمان سے عذاب، بما کانوا یظلمون بسبب اس کے جو وہ ظلم کرتے تھے۔ واسألہم اور پوچھیے ان سے، عن القریۃ التی اس بستی کے بارے میں جو، کانت تھی، حاضرۃ البحر دریا کے کنارے، یعنی دریا کے کنارے آباد تھی، اذ یعدون فی السبت جب انہوں نے تجاوز کیا ہفتے کے دن کی حرمت سے، استاتیہم جب آتی تھیں ان کے پاس، خیتانہم ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم جس دن ان کا ہفتہ ہوتا یعنی عبادت کا دن ہوتا، شرعاً کھلم کھلا بالکل اوپر کی سطح پر، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا، لا تأتیہم تو نہ آتی ان کے سامنے، کذالک اسی طرح، نبلوہم ہم نے انہیں آزمایا، بما کانوا یفسقون بوجہ اس کے جو وہ ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ اور جب کہا، امۃ منہم ان کی ایک جماعت نے، یعنی ان کے نبی اور ان کے اصحاب سے اس قوم کی ایک جماعت نے کہا، لم تعظون قوما اللہ،
کیوں تم نصیحت کرتے اس قوم کو اللہ مہلکہم جن کو ہلاک کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، او معذبہم یا عذاب دینے والا ہے انہیں عذابا شدیدہ سخت ترین عذاب۔ قالو تو وہ کہنے لگے، یعنی ان کے اس برے عمل سے روکنے والے وقت کے نبی اور ان کے اصحاب ان لوگوں کو کہنے لگے، معذرتاً الی ربکم، تمہارے رب کے سامنے معذرت پیش کرنے کے لیے، یعنی ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ تمہارے رب کے سامنے معذرت پیش کریں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس لیے بھی کہ شاید یہ لوگ بچ جائیں۔ فلما نسو، پھر جب انہوں نے بھلا دیا، ما ذکروا بھی، اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی، انجینا الذین، تو ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو ینہون عن السوء، برائی سے روکتے تھے، واخذنا الذین ظلموا، اور پکڑ لیا ہم نے انہیں جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب بئیس، سخت عذاب میں، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ فلما عتوا، پھر جب وہ حد سے بڑھے، اما نہوا عنہ، اس کام میں جس سے انہیں روکا گیا تھا، قلنا، تو ہم نے فرمایا، لہم ان سے، کونو، کہ ہو جاؤ، بن جاؤ، قردۃ خاسئین، ذلیل بندر۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب اعلان فرمایا آپ کے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، یقیناً میں ضرور بھیجتا رہوں گا ان پر، یعنی بنی اسرائیل پر، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من یسومہم، ان لوگوں کو جو پہنچائیں گے انہیں، سوء العذاب، برا عذاب، یعنی سزا کے طور پر، ان ربک، بے شک آپ کا رب، لسریع العقاب، بلا شبہ جلد سزا دینے والا ہے، انہ لغفور الرحیم، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وقطعناہم، اور تقسیم کر دیا ہم نے انہیں، فی الارض امما، زمین میں گروہ گروہ کی صورت میں، منہم الصالحون، ان میں سے کچھ نیک لوگ تھے، ومنہم دون ذالک، اور ان میں سے کچھ دوسری طرح کے بھی تھے، وبلوناہم، اور ہم نے انہیں آزمایا، بالحسنات والسیئات، خوشحالی اور بدحالی کے ذریعے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ فخلف من بعدہم، پس جانشین بنے ان کے بعد وہ لوگ، خلفن، جو کہ ناخلف تھے، ورثوا الکتاب، وہ وارث بنے کتاب یعنی تورات کے، یاخذونا، وہ حاصل کیا کرتے تھے، عرض ھذا الادنی، سامان اس دنیا کا یعنی متاع حقیر، ویقولون، اور وہ کہا کرتے تھے، سیغفر لنا، کہ ہم جلد بخش دیے جائیں گے، میں یاتہم، اور اگر آ جاتا ان کے پاس، عرض مثلہ، اسی جتنا مزید سامان، یاخذو، تو اسے بھی وہ لے لیتے تھے۔ الم یؤخذ، کیا نہیں لیا گیا تھا، علیہم ان سے، میثاق الکتاب، کتاب کے ذریعے پختہ عہد، اللہ یقولو، کہ وہ نہ کہیں، علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، الا الحق، کے سوائے حق کے، یعنی حق کے سوا کچھ نہ کہیں، ودرسوا ما فیہ، اور انہوں نے پڑھا بھی اسے جو کچھ اس میں تھا، والدار الآخرۃ، جبکہ آخرت کا گھر، خیر، بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں، یعنی کیا اے بنی اسرائیل، تو کیا تم سمجھتے نہیں، والذین یمسکون بالکتاب، اور ان میں سے وہ لوگ جو مضبوطی سے تھامتے ہیں کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، انا، بے شک ہم، لا نضیع، ضائع نہیں کرتے، اجر المصلحین، اصلاح کرنے والوں کے اجر کو، یعنی ایسے اس قسم کے لوگوں کو جو اصلاح کرنے والے، ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَطَقْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے بلند کیا، الجبل، طور پہاڑ کو، فوقہم، ان کے اوپر، کأنہ ذلۃ، گویا کہ وہ سائبان ہو، وظنوا، اور وہ سمجھے، انہ واقع بہم، کہ وہ ان پر گرنے ہی والا ہے، خذو، ہم نے حکم دیا کہ
پکڑ لو ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا بقوت مضبوطی سے، یعنی مضبوطی سے پکڑ لو ان احکام کو جو ہم نے تمہیں دیے، وذکروا اور یاد رکھو ما فیہ جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ۔ الحمدللہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ آج کی 13 آیات میں کل الفاظ کی تعداد تھی 298، جبکہ پہلی بار آنے والے الفاظ کی تعداد صرف 38 تھی۔ گویا 260 الفاظ وہ ہیں کہ جو پچھلے اسباق میں پڑھ لینے کی وجہ سے ریپیٹ ہوئے ہیں، اور ان 38 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 74 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، جن کے شامل ہونے سے ہمارے اب تک کے الفاظ کی تعداد ہو گئی ہے 51,463، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 56.38% ہے۔ رب ذوالجلال اس آسانی کی ہمیں قدر کرنے کی اور اس کے نتیجے میں قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے اور صبح و شام کے اوقات میں قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔